میری ڈگری مکمل ہو چکی ہے. میں نے ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی زندگی سے سبق لیا ہے کہ انہوں نے اپنے پیشے کو چھوڑا اور سب کچھ دین پہ لگا دیا. اللہ کے لیے کچھ چھوڑا اور اللہ نے اس سے بہتر عطا کر دیا. میں بھی سب کچھ دین کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ اللہ زیادہ کام لے. دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہر آدمی ڈاکٹر اسرار نہیں ہوتا, ہر آدمی ڈاکٹر ذاکر نہیں ہوتا. اصولی طور پر یہ جب انسان انٹر کر لے نا, انٹر تک تو تعلیم اس زمانے میں سب کے لیے ضروری ہے, تو بالکل ہی فارغ ہوتا ہے. اس لیے جامع ترشید والے علماء کو انٹر لازمی کراتے ہیں. انٹر کے بعد آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ میں نے بننا کیا. عالم بننا ہے دین کا علم تو پھر مکمل اس میں جت جاؤ. ڈاکٹر بننا ہے تو مکمل اس میں جت جاؤ. ورنہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک فیلڈ میں مہارت حاصل کر کے دوسری فیلڈ میں آتے ہو تو نہ ادھر کے رہتے ہو اور نہ ادھر کے. یہ چند لوگ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے. ڈاکٹر ذاکر نائک جب غیر معمولی حافظہ اللہ نے دیا, وہ ادھر آئے اور وہ ایک دم ایکسٹریم لیول پہ پہنچ گئے. یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کے لیے وقف کر دیا, پھر اس میں معلومات نہیں, مطالعہ کیا. ہر آدمی کے پاس نہ اتنے وسائل ہوتے ہیں, نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے. پھر بیوی بچے بھی ہوتے ہیں, ٹائم پہ شادی بھی کرنی ہوتی ہے, تو ان کو کھلانا پلانا بھی ہوتا ہے. اس لیے نارمل لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ پہلے فیصلہ کر لے کدھر کو جانا ہے. ہاں پھر بھی اگر کسی نے بیچلر کے بعد بھی کچھ بننا ہے, ماسٹر کے بعد بھی کچھ بننا ہے, تو پھر جامع ترشید نے اس کا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور اس پہ بہت سے لوگوں نے عمل کیا ہے کہ بھئی 4 سال کا عالم کا کورس رکھا ہوا ہے. اس میں عربی گرامر سکھاتے ہیں, آپ کو قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, فقہ پڑھاتے ہیں اور اصول فقہ پڑھاتے ہیں, جو اسلام کے بیسک جو عالم بننے کے لیے بیسک اصول ہیں. تو وہ 4 سال میں پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں صلاحیت بھی ہے یا نہیں. تو وہ ایک درمیانی راستہ ہے. اس کو کرنے کے بعد بھی میں نے دیکھا بہت سے لڑکے الحمدللہ ہمارے شاگرد ہیں جو عالم بھی بنے اور پھر وہ دین دنیا دونوں میں بہت اللہ نے ان کو مہارت دی. لیکن اس کے لیے پھر ان کی اسٹرگل, ان کی محنت زیادہ ہوتی ہے. اگر زیادہ محنت نہ ہو یا دماغ زیادہ نہیں ہے تو پھر وہ بھی پورے طور پہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. تو ایسے یہ جامع ترشید نے ایک بہتر آپشن دیا ہے آپ کے لیے. ورنہ آپ اپنے شعبے میں رہ کے بھی دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکتے ہیں, اپنے شعبے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو اسلام کو تمام شعبوں کی ضرورت ہے. یہ نظریہ غلط ہے کہ اسلام کو صرف مولاناؤں کی ضرورت ہے. اسلام کو تاجروں کی بھی ضرورت ہے, ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے, انجینئرز کی بھی ضرورت ہے, سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے محنت نہ کی ہوتی, زبردست سائنٹسٹ نہ بنا ہوتا اور پاکستان کو ایٹمی طاقت نہ بنایا ہوتا, تو میرے استاذ اپنی داڑھی پکڑ کے کہتے تھے آج ہماری داڑیاں محفوظ نہ ہوتی. اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان سائنٹسٹ بنے, انہوں نے کہا میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بناؤں گا. اس وقت ان کو خیال آتا ہے میں ڈاکٹر اسرار بن جاؤں یا ڈاکٹر ذاکر نائک بن جاؤں. وہ بندے نہ بندے پاکستان کی ایسی کی تیسی اب تک ہو چکی ہوتی. ایک ہی چیز ہمارے پاس رہ گئی ہے, ڈھنگ کی بم, ایک آبادی اور ایک بم, ٹھیک ہے نا, اور کچھ بچا نہیں ہے. 2 چیزوں کو سنبھالو, باقی بھی کرو, خالی اس پہ گزارا نہیں کرو. لیکن یہ 2 چیزیں کسی حد تک بچ گئی ہیں خاندانی ہمارے پاس. ایک آبادی کی کثرت سے بھی ملک عسکری لحاظ سے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. دیکھو چیونٹی کا جب سانپ سے مقابلہ ہوتا ہے نا, طاقتور کون ہے؟ سانپ. لیکن جیتتا کون ہے؟ چیونٹیاں. کیونکہ چیونٹیاں ایک آئے گی, دوسری آئے گی, تیسری آئے گی, پھر چیونٹیوں کی اتنی فوج آتی ہے نا, سانپ بالآخر, کیونکہ چیونٹیاں ختم نہیں ہوتی, اتنی جمع ہو جاتی ہیں, وہ کس کو مارے گا؟ سانپ مار کے تھک جاتا ہے, ایک مرتی ہے 10 پیچھے سے تیار کھڑی بھی ہوتی ہیں. تو یہ آپ کسی آرمی کے ماہر ایکسپرٹ آفیسر سے پوچھو کہ جب آبادی کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے نا, تو آبادی اگر بہت زیادہ ہے آبادی, تو آبادی جیتتی ہے ہمیشہ. جب آبادی کا مقابلہ فورس, تو طاقت بھی ضروری ہے اور آبادی بھی ضروری, دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور یہ جو لوگ میرے اس طرح کے بیانات کے نیچے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں, ابے اس مولوی کو کیا پتا, یونائٹڈ نیشن نے سب سے بڑا مسئلہ آبادی کو قرار دیا ہوا ہے اس وقت, تو میں ان سے کہتا ہوں ابے اس کمنٹس کرنے والے کو کیا پتا, یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ یہ ہے کہ دنیا میں جس اسپیڈ سے گروتھ ریشو ہونا چاہیے وہ خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے. گرا نہیں ہے گروتھ ریشو, تو ابھی بھی آبادی بڑھ رہی, وہ کم ہو گیا خطرناک حد تک, جس سے بڑے مسائل کھڑے ہوں گے. تو نہ تمہیں یونائٹڈ نیشن کا پتا اور نہ تمہیں وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے لیکن مناسب نہیں ہے. یہ کیا لکھا ہوا, لڑکی کے گھر والوں سے شادی کی بات پکی. ہاں تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا میں بتا رہا تھا. تو آپ جس شعبے میں ہو یار اسی میں دین کی خدمت کرو.
آپ اچھے ڈاکٹر بن کے بھی کر سکتے ہو, ملک کا نام روشن کرو, اسلام کا نام روشن کرو, غریبوں کا فری علاج کرو, بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں.